لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وزع للناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، اسلامی مہینوں میں ذوالقعدہ کی آج 3 تاریخ ہے۔ ذوالقعدہ اسلامی مہینوں میں 11واں مہینہ ہے۔ آگے ذی الحج، پھر محرم، آخری مہینہ ذی الحج۔ جس طرح شمسی تاریخ کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح اسلامی تاریخ قمری مہینے کو بھی مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ عبادات اکثر قمری اعتبار سے ہیں۔ جمعے کا دن ہے تو ہم کہتے ہیں جمعے کی رات۔ اب ظاہر ہے جمعرات جو ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جمعے کا دن غروب آفتاب تک دن ختم ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے، اور شمسی اعتبار سے 12 بجے تاریخ بدلتی ہے۔ تو رات جو ہے اسلامی مہینے میں وہ پہلے تصور ہوتی ہے، یعنی دن کے ساتھ ہے، جمعرات پھر جمعہ، ہفتے کی رات پھر ہفتے کا دن۔ تو ذوالقعدہ 11واں مہینہ ہے، اس کی 3 تاریخ ہے۔ اور حج کے مہینوں میں سے ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینوں جنہیں حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حج صرف 3 دن ہوتا ہے، 5 دن سے احکامات شروع ہوتے ہیں، یعنی خلاصہ نکالو تفصیل کے ساتھ تو 5 دن حج ہوتا ہے۔ تو 5 دن تو حج کے خاص ارکان ہوتے ہیں، لیکن اس کے اعزاز میں 3 مہینے رکھے گئے کہ حج کے مہینے۔ یہ ان کی شان بتانے کے لیے، ان 5 دنوں کی عظمت بتانے کے لیے 3 مہینے رکھے گئے۔ اور پھر کیونکہ دور دور سے انسانیت نے جانا تھا، اب کہیں سواری کا انتظام نہیں، پہلے تو بحری حساب سے، پھر لوگ ویسے جاتے تھے، تو اب ظاہر ہے ان کو 2 مہینے سفر میں ہی لگ جاتے تھے۔
تو پہلے سفر شروع کرتے تب جا کے پہنچتے وہاں۔ تو اسلام نے بڑی آسانیاں دی، اور پھر اہمیت بتانے کے لیے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے عصر سے لے کر مغرب تک نوافل نہ پڑھو۔ اب نفل کا کتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر میرا جنت میں پڑوس چاہتے ہو تو کثرت کی نوافل پڑھو۔ جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس ملتا ہے نوافل سے، کثرت سجود سے۔ اس کے باوجود کہا گیا عصر سے مغرب کے درمیان نوافل نہ پڑھو، تاکہ عصر کی اہمیت باقی رہے کہ اس نماز کی خاص اہمیت ہے۔ پھر فجر کی صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب تک یہ فجر کا ٹائم ہے، اس میں صرف سنتیں رکھی گئی ہیں 2 فجر سے پہلے۔ اب اس کے درمیان آپ نفل نہ پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، زیادہ اہمیت بتانے کے لیے کہ فجر کی نماز اور اس کی سنتوں کی یہ اہمیت ہے۔ تو اسی طرح حج کی اہمیت بتانے کے لیے عید سے پہلے حکم ہے کہ نوافل نہ پڑھو۔ اب عید کی نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اللہ نے آج عید کی 2 رکعتیں رکھی ہیں، تو اسی طرح حج کے 5 ایام ہیں، ان میں سے اللہ نے 3 مہینے رکھ دیے۔ 3 مہینے حج والے مشہور ہو گئے کہ اس میں حج کی آپ تیاری کریں۔ آج الحمدللہ درخواستیں آ گئیں، لوگ دھڑا دھڑ تیاری کر رہے ہیں حج کی۔ تو ضروری ہے کہ مسلمان اس فریضے کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے، زکوٰۃ کی طرح فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاں بخاری شریف میں اسلام کی بنیاد 5 چیزیں بتائی ہیں، اس میں حج بھی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا سوال جو تھا، اللہ کے نبی نے جب جواب دیا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے، تو اس میں حج کا بھی ذکر ہے۔ تو حج اسلامی اراکین میں سے بہت اہم رکن ہے، اور آپ اندازہ کریں اتنا اہم رکن ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے حج کی استطاعت دی، طاقت دی، تو اس نے حج نہ کیا جان بوجھ کے، بغیر عذر کے، اللہ نے طاقت دی اسے۔ پیچھے گھر کے اخراجات بھی تھے، وہاں کے اخراجات بھی تھے، قربانی کے پیسے بھی تھے، سفر حضر کے وہاں کے پیسے بھی تھے، تو حج اس پر فرض تھا، لیکن اس نے زندگی میں جان بوجھ کے حج نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ معاف کرے، اتنی سخت وعید ہے۔ تو حج اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن ہے، اور یاد رکھنا یہ ایسا عظیم رکن ہے کہ روحانی طور پہ اگر ترقی حاصل کرنی ہے، جیسے کسی چیز کی بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے، وہاں جا کے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، روحانی منزل انسان طے کرتا ہے وہاں، اور وہ اس محبت کا سفر کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی بڑی اہمیت بتائی ہے، اور اللہ کے نبی نے بڑی خوب تیاری کے ساتھ حج فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد ہے، مفرد جسے کہتے ہیں، حج تمتع، حج قران۔ اب دیکھیں حج افراد وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے، حج تمتع اور قران باہر کے لوگوں والوں کے لیے، اور اس میں ہر حج کی اپنی اہمیت و فضیلت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج قران افضل ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حج تمتع افضل ہے،
امام شافعی فرماتے ہیں حج افراد افضل ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ ہر ایک کی بات غلط ہے، اس کی ایک کی مانیں گے تو دوسرے کی صحیح ہوگی ہی نہیں ہوگی، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا تھا، تو اللہ کے نبی نے حج قران وہ ہوتا ہے کہ عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھا جائے ملا کے۔ مثلا پہلے ہم 10 دن چلے گئے وہاں، تو ظاہر ہے پہلے عمرہ جا کے کرنا ہے، اور جب پہلے 10 دن چلے گئے عمرہ کر کے، ابھی حج کے ایام تو شروع نہیں ہوئے، تو درمیان میں جو یہ 5-7 دن، کسی کے 8 دن ملتے ہیں، کسی کو 10 دن، جتنے بھی ملیں، 2 دن ملیں، درمیان والے اس میں احرام کھول دے، عام لوگوں کی طرح لباس پہنے، اسی طرح نفع اٹھائے، ساری چیزیں ہیں، تو یہ حج تمتع ہوتی ہے، نفع اٹھانا۔ پھر حج کے ایام شروع ہوں گے تو احرام باندھے گا حج کا، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ احرام نہیں کھولنا، چاہے 10 دن بھی درمیان میں رہتے ہیں عمرے کے بعد، احرام وہی رہے گا، وہی پابندیاں رہیں گی حج تک، یہ قران ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ذرا، امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا تھا، لیکن امت کے لیے آپ نے فرمایا تھا اگر اگلے سال مجھے موقع ملا حج کا تو میں تمتع کروں گا، امت کے لیے رہنمائی فرمائے، کیونکہ مشکل نہ ہو امت کو، اپنے لیے تو مشکلیں برداشت کی نا، امت کے لیے آسانی ڈھونڈی۔ اور مزے کی بات بتاؤں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو آپ مدینہ سے تشریف لائے، حضرت علی یمن میں گئے ہوئے تھے، حضرت علی یمن سے آئے، حضرت فاطمہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی نے قران کا احرام باندھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ تم احرام کھول دو، بیٹی سے کہا تم نے تمتع کرنا ہے، احرام کھول دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے، اب ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے نا، اپنے میقات پہ یلملم پہ پہنچے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو یمن میں ہوں، اللہ کے نبی مدینہ سے، اب مجھے پتہ نہیں کہ میرے نبی نے کون سی حج کی نیت فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نیت یہ فرمائی کہ یا اللہ جو میرے نبی نے نیت فرمائی جس حج کا، علی بھی اسی حج کی نیت کرتا ہے، جو میرے نبی کی نیت ہے میری بھی وہی نیت ہے۔ آ کے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قران کا احرام، حضرت فاطمہ نے جوڑا پہنا ہوا ہے، ظاہر احرام وہ حالت جو ختم ہو گئی پابندیوں والی، تو حضرت فاطمہ نے یعنی غسل فرما کے، یعنی جس طرح ہوتا ہے، تو حضرت علی نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی کا پتہ چلنا آپ نے تو قران کا احرام باندھا ہوا ہے، تو حضرت علی تھوڑی سی ناگواری کے الفاظ کہے حضرت فاطمہ سے کہ اللہ کے نبی بھی قران کر رہے ہیں، میں بھی قران نیت وہی کر کے آؤں جو میرے نبی کا احرام ہوگا، تو آپ نے ایسے کر دیا۔ جا کے اللہ کے نبی سے بات فرمائی حضرت علی نے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے، آپ نے فرمایا علی میں نے کہا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر اگلے سال مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں بھی تمتع کر دوں۔ تو آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی اسی سفر میں، اللہ کے نبی قران کر رہے ہیں، اسی سفر میں حضرت فاطمہ حج تمتع کر رہی ہیں۔ تو آپ یعنی اسلام نے تو حضرت علی کو یہ فرمایا گیا، تو اس لیے حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افضل جو ہے حج قران ہے جو میرے نبی کا ہے، کیونکہ میرے نبی سب سے افضل ہے، تو آپ نے عمل بھی ہر افضل کیا ہے، تو حج بھی افضل قران ہی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تمتع افضل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگلے سال میں موقع ملا تو تمتع ہی کروں گا، تو آپ کی خواہش تھی کہ میں تمتع کروں، اس لیے تمتع افضل ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افراد ہوتا ہے صرف حج کا احرام، وہاں عمرے کا نہیں ہوتا،
وہاں یعنی پہلے عمرہ کا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ حج کا احرام باندھا جاتا ہے افراد میں جو وہاں کے. تو جب حج کا احرام باندھا جاتا ہے تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج ہی ہے لوگوں کے لیے، عمرہ فرض واجب نہیں ہے. یہ تو نفلی عبادت ہے عمرہ کرنا، تو عمرہ فرض نہیں ہے، کیونکہ حج جو ہے یہ فرض ہے. جب فرض ہی حج ہے تو اس لیے افضل بھی حج افراد ہوگا مفرد ہوگا، ان کی اپنی وزنی بات ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ، یعنی انسانیت کو ایک علیحدہ علیحدہ دلیل دے کر انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، رہنمائی فرما دی، اور ہر ایک کے پاس اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے. تو اب یہ دیکھو نا، اس سے انسان کو یعنی فائدہ مل جاتا ہے کہ کوئی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے پاس تسلی ہوتی ہے کہ یار میرا عمل جو ہے بڑا افضل عمل ہے جو بھی میں کر رہا ہوں. یہ اسلام کی خوبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر انسانیت کی آسانی کے لیے راستے نکالے ہیں کہ جہاں جس کو جتنی آسانی مل سکتی ہے اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے وہ آسانی کا فیصلہ فرمایا اور اپنے اوپر مشکلیں ڈالی. اپنے لیے آسانی کا راستہ تلاش نہیں فرمایا میرے نبی نے، اپنے لیے جیسا بھی تھا اپنے مشکلات، کیونکہ آپ تو حوصلے کے بادشاہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا سفر فرمایا تو بڑا عظیم سفر تھا وہ حج کا، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں. اللہ کے نبی کیونکہ مدینہ سے چلے تھے حج کرنے کے لیے تشریف لائے، آپ نے عمرے مختلف جگہ سے فرمائے. اللہ کے نبی نے 4 عمرے فرمائے تو مختلف جگہ سے آپ نے احرام باندھا. سفر سے آئے تو آپ احرام باندھ کے مکہ میں آئے، جیسے جنگ حنین میں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے. تو 2 جگہ بڑی عظیم ہے وہاں اس سفر کے لیے، حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو. ایک مکہ مکرمہ ہے اور ایک مدینہ منورہ. یہ دونوں جگہ بڑی عظیم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے آیا اور مدینہ نہ آیا تو اس نے زیادتی کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ تو چلا گیا مدینہ نہیں آیا، آپ نے فرمایا جفا نہیں، اس نے زیادتی کی ہے کہ وہاں تک تو پہنچا وہاں بھی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو ولادت باسعادت مکہ میں ہے، تو آپ کا قیامت تک روزہ مبارک جو اللہ نے بنایا ہے، قبر مبارک ہے، وہ مدینہ میں ہے. تو زندگی کا اللہ کے نبی کے 2 پہلو ہیں، مکی زندگی ہے یا مدنی زندگی ہے. تو مکہ میں بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے بہت کچھ ملا ہے، مدینہ سے بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے بہت کچھ ملا ہے. یہ دونوں مرکز ہیں، دونوں کو حرم کہتے ہیں نا، حرم. حرمین شریفین اس لیے کہا جاتا ہے، ایک حرم نہیں، حرمین شریفین، 2 حرم ہیں. مکہ بھی حرم ہے، مسجد نبوی بھی، اس کی جو حدود ہیں ساری مختلف جو حدود ہیں، کافی جگہ جہاں معلومات ہیں تو وہاں وہ حرم کی حدود میں داخل ہے. جیسے مکہ میں حرم وسیع ہے. اصل جو مکہ تھا نا تقریباً لمبائی میں وہ تھا 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور چوڑائی میں 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا جو حدود پہلے. پھر پڑتی یعنی اب تو ظاہر تعمیرات ہو گئیں اور ساری چیزیں، تو حرم کی حدود کافی ہیں، یعنی تھوڑی نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے صرف جہاں نماز پڑھتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب اذان کھڑے ہوتے تو صفیں ساری پیچھے بننا شروع ہو جاتی ہیں. روڈ پہ کھڑے ہیں صفیں بن رہی ہیں، دکانوں کے پاس ہیں صفیں بن رہی ہیں، کیونکہ وہ حرم کی حدود میں داخل ہے. جہاں جس کو موقع ملا ہے وہ حرم کی حدود میں ہے. جیسے ایک مسجد کی حد ہے، اب جہاں ہے تو مسجد کے اندر ہیں، پھر باہر ہیں، تو وہاں بہت وسیع حدود ہے حرم کی. اسی طرح مدینہ منورہ ہے جو اس کی باؤنڈری ہے مسجد نبوی کی، گیٹ ہیں، اس کے باہر بھی اس کی حدود موجود ہیں. جو مارکیٹ ہے یہی جگہ، یہ بھی حدود حرم میں وہاں کے داخل ہیں. اس کے اندر اس کا بھی احترام ہے جس طرح اندر کا احترام ہے. وہاں بھی شور شرابہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. مکہ کے حدود میں بھی اسی طرح کی باتیں، کیونکہ وہ بھی احترام کی جگہ ہے. تو جتنا وقوف ہے نا وہاں، جتنا بھی حدود ہیں حرم کی، وہاں کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے. تو حرم پاک میں
تو پہلے مکہ میں جب حج کرنے جاتے ہیں تو یہ صرف اب کی بات نہیں ہے، پہلے زمانوں میں بھی حج تھا، طواف تھے، لیکن اس میں کیا تھی؟ تھوڑی تبدیلیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق عبادات کو ڈھالا ہوا تھا۔ اب نماز میں ہے، نماز کتنا اہم رکن ہے اسلام کا۔ اب مکہ والے جب پڑھتے تھے نماز، ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ اب دیکھیں، اب بکا اور تصدیہ ہے، وہاں چیخنا چلانا اور سیٹیاں بجانا، اس کو وہ نماز کہتے تھے کہ ہم حرم پاک میں عبادت کر رہے ہیں۔ ان کی نماز یہی تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اب اہم ترین رکن اسلام کا اور اس کی کیفیت قرآن نے بیان کی۔ اسی طرح جو بھی عبادات ہیں ان کا اپنا اپنا ان کا نظریہ تھا۔ اسی طرح حج میں بھی انہوں نے اپنے اپنے خیالات رکھے ہوئے تھے، طواف میں بھی، حرم پاک میں بھی اپنے اپنے ان کے نظریات تھے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو لباس نہیں پہننا۔ اب ان کا نظریہ تھا ننگے طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، کیوں؟ اس لباس کو پہن کر ہم چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو یہ لباس اب گندا ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے بدن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ اتار کے طواف کرتے تھے۔ اب ظاہراً وہ اپنے طرف سے احترام کر رہے ہوتے تھے بیت اللہ کا، حالانکہ کتنی بے ادبی ہے اللہ کے گھر کا اس طرح طواف کرنا، کتنی بے ادبی، لیکن اس کو وہ احترام کا رنگ دیتے تھے بیت اللہ کا، کہ بدن سے لباس تو اتار دیا، جس بدن سے گناہ ہوا اس کو بیت اللہ کے گرد چکر لگوا رہے ہیں۔ گناہ تو بدن نے کیا ہے، کپڑے نے تو نہیں کیا، لیکن ایک تصور تھا، ان کے خیالات تھے۔ اس طرح حج میں بھی بہت سارے، وقوف عرفہ میں وہ نہیں جاتے تھے، اس کا بھی قرآن پاک میں انشاءاللہ میں آئندہ جمعے حج پر تفصیلی بات کروں گا، اس کے مسائل پہ، کہ حج ایک بہت اہم رکن ہے اسلام۔ اور یاد رکھنا یہ ایسا ہے کہ جتنی بار انسان جاتا ہے نا، یہ نہ سمجھے کہ یار میرا پیسہ کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ حج و عمرہ ایسا عمل ہے کہ جتنی بار کریں گے اللہ اس سے ڈبل تمہیں دنیا میں پیسہ واپس لوٹائے گا۔ ظاہراً آپ کو لگے گا، پیسہ لگے گا، لیکن واپس ملے گا، اور اللہ اس سے فقر دور کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں، سب سے عظیم گھر میں انسان جا کے اللہ سے درخواستیں کرتا ہے، مانگتا ہے، تو جب وہاں اللہ کے دربار میں جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی، مانگنے کا انداز بھی مختلف، وہاں کی کیفیات بھی مختلف ہو جاتی ہے انسان کی۔ وہاں ایسا لگتا ہے کہ کسی اور جہان میں انسان آ گیا، وہاں کے نظارے کچھ اور ہوتے ہیں، روحانی کیفیت انسان کو وہاں سے ملتی ہے۔ اس لیے انسان کو زندگی میں اللہ موقع دے، پیسے کا ضیاع نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں میرے، اتنے میں نے سفر کر دی حج کے، ضائع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انسان اپنے اس محبت کا اظہار کر کے اللہ کے گھر میں، جس سے اللہ نے کہا میرا گھر ہے، بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا پہلا گھر زمین پر ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو نوازے گا، کتنے دے گا، آپ انسانیت پہ خرچ کریں، سارے لگائیں۔ زندگی میں انسان کو یہ سفر ضرور کرنے چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو نا، اللہ مجھے موقع دے تو پھر اگلے سال حج کروں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، علی کے بڑے بیٹے، عظمتوں والے، شان والے، 20 حج فرمائے، اور وہ بھی پیدل، یہ احترام تھا۔ اب ذرا تصور کریں 20 حج کرنا، یعنی 20 سال ہو گئے نا، 20 سال لگاتار حج کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا کوئی سال ایسا نہیں جاتا تھا کہ میں حج پہ نہ جاتا، سوائے 1 سال کے وہاں ایک ضرورت مند جو واقعہ پیش آیا، وہ تفصیلات ہیں، تو ہر سال حج پہ جانا، کیوں؟ وہاں سے اللہ سے ہم وہ کچھ مانگ کے لاتے تھے، اللہ ہمیں وہاں سے اتنا دے دیتا کہ پورا سال ہی اللہ ہمیں دیتا ہی رہتا، وہ ان دنوں میں جہاں سے لے کے آتے تھے نا، وہی ہمارے لیے کافی ہوتا۔
اللہ جو ہمارے اوپر رحمت کے دروازے کھولتا جب واپس آتا۔ اب اللہ کا گھر ہے، ذرا قرآن پاک سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں حج پہ، جہاں ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے یا جو ہو کے الحمدللہ، وہاں کے اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کی عظمت کیا ہے، اس مقام کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح آباد فرمایا اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ ہے اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے آج تک یہ ہمارے سامنے ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف کروایا مکہ مکرمہ کا، اس جگہ کا جہاں ہم جاتے ہیں حج کرنے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ان اول بیت پہلا گھر، اول بیت پہلا گھر، وضع للناس لوگوں کے لیے اسے بنایا گیا، اسے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اس کو بنایا گیا۔ کہاں؟ للذی ببکہ، مکہ مکرمہ میں اس گھر کو بنایا گیا، زمین کا سب سے اعلیٰ خطہ، زمین کا سب سے اعلیٰ ٹکڑا مکہ مکرمہ۔ بکہ تھا، بکہ اور مکہ، بکہ اور مکہ کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جگہ ایسی اعلیٰ جگہ ہے، ببکۃ مبارکہ۔ مکہ اور بکہ کا معنی کیا مطلب ہے؟ ایک معنی ہے جھکا دینا، مکہ کا معنی جھکا دینا، توڑ دینا، جذب کر دینا، چوس لینا، جمع کر لینا، سنٹر، وسط البلاد، یہ سارے بکہ اور مکہ کے معنی ہیں لغوی اعتبار سے۔ اللہ نے فرمایا للذی ببکہ، اس شہر میں، اس جگہ پر جہاں جتنے گناہ لے کے جاؤ گے، جتنی غلطیاں لے کے جاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ تمہارے گناہوں کو چوس لے گی۔ جیسے بارش پانی زمین پہ گرتا ہے، بارش اندر جذب کر لیتی ہے، اللہ فرماتے ہیں مکہ میں آؤ گے، میرے گھر آؤ گے، جتنے گناہ لے کے آؤ گے، سارے کے سارے گناہ تمہارے مکہ چوس لے گا اپنے اندر، سارے گناہ تمہارے ختم ہو جائیں گے، جذب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، ذرا دیکھو تو صحیح، حجر اسود سیاہ ہو گیا، انسانوں کے گناہوں کو اس نے اپنے اندر لے لیا، سفید رنگ کا پتھر تھا۔ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ وہاں جاتا ہے، انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یا اس کا معنی ہے جھکا دینا، مطلب کیا ہے؟ وہاں بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، کثرت سجود ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے سامنے جھک جھک کے سجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حرم پاک میں جو انسان کا سجدہ ہوتا ہے، حرم پاک میں جب خانہ کعبہ سامنے ہو، حدود حرم کے اندر موجود، وہاں سجدے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہاں انسان کو تصور ہوتا ہے دیکھنا میں اللہ کے گھر کے سامنے ہوں، اوپر سیدھا بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے سیدھا اوپر اللہ کا عرش موجود ہے جہاں اللہ کی تجلیات ہیں۔ ذرا تصور کریں، یہاں دیکھو، وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ڈائریکٹ نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ڈائریکٹ نازل ہوتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
60 رحمتیں اللہ کی جو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی 60 رحمتیں بغیر کچھ کرنے پہ ان پہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کی 60 رحمتیں، پھر مزاب رحمت میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں ملتزم میں آ کے چمٹ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ جس طرح بچہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے، ماں کی گود میں آ کے، ماں کا دامن پکڑ کے، ماں کے دوپٹے کا ایک کونا پکڑ کے بچہ روتا ہے، کھینچتا ہے، ملتزم بھی اللہ نے ایسی جگہ بنائی ہے، وہاں جب چمٹ جاتا ہے بندہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہیں، اللہ گناہوں کھینچ لیتا ہے، پاک صاف ہوتے ہیں۔ جب وہاں سے بچھڑتا ہے بندہ، ایسے ہوتا ہے جیسے ماں اور بیٹے سے بے جدائی ہو رہی ہے، ایسا تصور ہوتا ہے وہاں۔ اللہ اکبر، کیا نظارے ہیں! پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے، اللہ اکبر، کیا نظارہ ہے! اس پتھر کو حضرت آدم نے بھی چوما ہے، اس پتھر کو حضرت ابراہیم نے بھی چوما ہے، اس پتھر کو حضرت اسماعیل نے بھی چوما ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 4000 انبیاء نے مختلف اپنی اپنی جگہ پہ جو سفر کیا، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور سب سے بڑی سعادت کی بات، جہاں پتھر لگا ہے وہاں اس پتھر کو میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے وہاں نصب فرمایا ہے۔ میرے نبی کے ہاتھ صرف نہیں لگے، میرے نبی کے نرم و نازک ہونٹ بھی اس پتھر پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہی تو نسبت ہے نا۔ اسی وجہ سے بیت اللہ کے سامنے طواف کرتے ہوئے حضرت عمر رک جاتے ہیں حجر اسود کے سامنے، اور پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے حجر اسود کے کہتے ہیں انک لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود، پتھر ہے، پتھروں میں سے تو پتھر ضرور ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ تو نفع نقصان کا مالک ہے، لیکن یاد رکھنا عمر تمہیں چوم اس لیے رہا ہے کہ اس پہ میرے نبی کے ہونٹ لگے ہیں، میرے نبی نے چوما ہے، اس لیے عمر بھی تجھے چوم رہا ہے۔ ذرا تصور کریں مسلمان بھائیوں، کیا وہ منظر ہوتا ہے جب انسان بیت اللہ کے سامنے چکر لگا رہا ہوتا ہے، اللہ کی 60 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، حتیم کے نوافل ہوتے ہیں، مقام ابراہیم کے نوافل ہوتے ہیں، صفا مروہ کی دوڑیں ہوتی ہیں، آب زمزم کا پینا ہوتا ہے، اور بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور مزاب رحمت کے پرنالے میں جگہ مل جائے، ملتزم میں چمٹنے کے لیے وہاں تھوڑی سی جگہ مل جائے، کیا وہ منظر ہے! سبحان اللہ، کیا وہ شان ہے! اللہ فرماتے ہیں وہاں سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، جو بھی ہو، وہاں آئے گا اسے سر جھکانا ہی پڑے گا۔ مکہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جھکا دینا، ہر ایک کو اللہ اپنے سامنے جھکا دیتا ہے، وہاں سب کو گردنیں جھکانی پڑتی ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہاں گردنیں جھکا، کوئی بڑا متکبر آ جائے، کوئی بڑا اسے نقصان پہنچانے والا بھی آ جائے، اللہ ان کی گردنیں بھی جھکا دیتا ہے، گردنیں توڑ دیتا ہے۔ جیسے اصحاب فیل والے آئے تھے، ہاتھیوں کا لشکر ابرا لے کے آیا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے بیت اللہ کو گرانے آئے تھے، بیت اللہ کو نقصان پہنچانے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچنے ہی نہ دیا، اللہ نے وہاں تک پہنچنے نہ دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح جانور گھاس کھا لیتا ہے، گوبر بن جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، پھر ذروں میں بٹ جاتا ہے، پھر ہواؤں میں اڑ جاتا ہے، میں نے پورے لشکر کو ایسا تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے کنکر لے کے آئے تھے، بڑے
سے بڑا لشکر اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بیت اللہ میں آئے، مکہ میں آئے، میرے گھر میں آئے، محبتیں لے کے آئے، نفرتیں لے کے نہ آئے، عاجزی لے کے آئے، تکبر لے کے نہ آئے، چھوٹا بن کے آئے وہاں بڑا بن کے نہ آئے، وہاں گردن جھکا کے آئے، کیونکہ اللہ کے دربار میں آگے آئے، اللہ کے گھر آگے آئے۔ اور کسی کے گھر میں آگے دیکھو اس کے گھر کے آداب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم تو جا رہے ہیں اللہ کے گھر، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، کائنات کا رازق ہے، کائنات کو روزی دینے والا ہے، یہ وجود مجھے اور آپ کو وہ دینے والا ہے۔ آج اس نے موقع دیا تجھے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ ذرا شان تو دیکھیں، جو مسجد میں نماز پڑھنے 5 وقت آئے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی عمل تجھے پتہ نہ چلے کیا کرتا ہے، اس کو دیکھو مسجد میں آتا جاتا 5 وقت، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ کے گھر وہی آتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ تیرے میرے گھر وہی کوئی نہیں آتا جب تک میں بلاؤں نہ، گھر میں دعوت نہ دوں، ایسے بغیر اجازت کے کوئی نہیں آتا، اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے ہیں۔ اللہ نے تجھے مجھے پیار کیا اس لیے اپنے گھر بلا لیا، اور اللہ جب اس سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اللہ اپنے گھر بیت اللہ میں بلا لیتا ہے، یا مسجد نبوی روضہ رسول اللہ پہ بلا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا بلاوا ہے اپنے بندوں کو۔ آج حاجی تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ سب کو بار بار وہاں لے جائے، وہاں کی بہاریں، وہاں کے مزے، وہاں کی نورانیت، وہاں کی چاشنی، وہاں کا پیار، وہاں کی تجلیات، رحمت الہیہ کا ظہور، ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے حاجی وہاں دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ منظر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ میں وہ گھر اللہ نے بنایا۔ یا اللہ وہ جگہ کیسی ہے؟ فرمایا مبارکہ، وہ جگہ بڑی برکت والی ہے، جسے اللہ کہے برکت والی جگہ ہے۔ برکت کوئی عام نعمت نہیں ہے، برکت ہی سے ہمیشہ کام چلتا ہے۔ میرے نبی اللہ سے کثرت کبھی نہیں مانگا کرتے تھے، اللہ سے برکت ہی مانگا کرتے تھے، کیونکہ مال میں برکت ہوگی تو کام چلے گا۔ بے برکتی ہے، آپ کے پاس کتنے بھی پیسے ہیں، کوئی بھی کام آپ کا ہوگا نہیں، برکت سے ہی کام چلتا ہے۔ برکت سب سے اہم چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات میرے نبی کو 3 اعزازات جو دیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے رحمت کے ساتھ میرے نبی کو برکت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہاں یہ نہیں فرمایا میرے محبوب آج کے بعد کثرت مال آپ کو مل جائے گا، اللہ نے فرمایا وبرکاتہ، میرے محبوب آج کے بعد میں نے تیرے ہاتھ میں برکتیں ہی برکتیں ڈال دی ہیں۔ اگر ایک پیالہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، پینا تو ابو ہریرہ نے ہوگا، لیکن وہی پیالہ 80 صحابہ کے لیے کافی ہو جائے گا، پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ کھانا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 13-14 آدمیوں کا ہوگا، 1300-1400 کھا جائیں گے، کھانا ختم نہیں ہوگا، اسے برکت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا، 5-6 آدمیوں کا کھانا تھا، ایک بندہ ہی کھا گیا، اعرابی آیا، حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اعرابی کتنا کھاتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا اللہ اس میں برکت ڈال دیتا، ایک آدمی کا کھانا 6 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے۔
جاتا، اس لیے برکت اسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا مبارکہ، اگر برکتیں سمیٹنا چاہتے ہو جاؤ حرم پاک میں جاؤ، اللہ کے گھر جاؤ، اللہ تمہاری جھولیاں برکت سے بھر دے گا، وہاں برکات کا نزول ہوگا۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ، بیت اللہ، مکہ مکرمہ، عام جگہ نہیں ہے، هُدًى لِّلْعَالَمِينَ، پوری انسان، عالمین کا لفظ ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، پوری انسانیت کے لیے برکت کا سامان ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بیت اللہ پہ صرف میرا حق ہے، نہ کوئی ملک دعویٰ کر سکتا، نہ کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے، اس پہ سب کا حق ہے۔ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں؟ ھدی للعالمین، وہاں سے ساری انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، وہاں سے پوری انسانیت کو رہنمائی ملتی ہے، وہاں سے پوری انسانیت کو راستے ملتے ہیں، اس لیے فرمایا وَھدی للعالمین۔ اللہ میں وہاں پہنچ گیا تو کیا ملے گا؟ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں میری قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں مکہ کے اندر، اور بڑے دلائل ہیں وہاں میری قدرت کے۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی وہاں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں صرف مقام ابراہیم نہیں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں آ گیا اتنا امن ہے، اگر کسی کے باپ کا بھی قاتل ہے اجازت نہیں وہاں ہاتھ اٹھانے کی، کیونکہ میرے گھر آ گیا، جو میرا گھر میرے گھر آ گیا، کتنے گناہ لے کے بھی آ گیا، اللہ کے امن میں آ گیا۔ وہ ایسی جگہ ہے، اللہ اکبر، حرم پاک ایسی جگہ ہے، عزت کی جگہ، احترام کی جگہ، امن مل گیا اسے وہاں۔ آپ دیکھیں وہاں کیسا سکون ہوتا ہے، تجربہ کر کے دیکھیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرم پاک میں مکہ مکرمہ لے جائے، مدینہ منورہ لے جائے، وہاں نمازوں کا سکون دیکھیں۔ ایک ہی صف میں کھڑا ہے، کسی ملک کا کھڑا ہے، کسی مسلک کا کھڑا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کوئی چھوڑ کے کھڑا ہے، کوئی اوپر باندھ کے کھڑا ہے، کوئی نیچے باندھ کے کھڑا ہے، کوئی اپنے اپنے انداز میں پڑھ رہا ہے، اور کوئی سر پہ کپڑا لے کے کھڑا ہے، کوئی سر ننگے کھڑا ہے۔ کسی کو نہیں ہے اجازت کہ کسی کو کہہ سکے یہ تو کیوں کر رہا ہے، یہ تو کیوں کر رہا ہے، یہ تو کیوں کر رہا ہے۔ وہاں اجتماعیت کا پیغام دیا گیا انسانیت کو، وہ جگہ ہے خاص جہاں تم جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے کہ وہاں چلے گا تو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلے گا۔ کلمہ جس نے پڑھا ہے وہاں ہر ایک کو اجازت ہے، ہر انداز میں کھڑے ہونے کی اجازت ہے، ہر انداز میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ جگہ ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ایسا امن، ہر لحاظ سے، جان کا امن، عبادت میں امن و سکون، ہر چیز میں امن و سکون۔ وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھاتا ہے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کا مشن کیا ہے، اسلام کیا پیغام دینا چاہتا ہے انسانیت کو۔ وہ مکہ کی جگہ، اللہ اکبر۔ وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا۔ حج ایک عظیم سفر ہے، اور اس کے لیے ہر وقت آپ نیت کرتے رہیں، اور جو چاہتا ہے نا، لکھا ہے کہ میرے حج کروں میں، تو وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا شروع کر دے، تھوڑے تھوڑے جتنے ہو سکیں، علیحدہ رکھنے لگے، کرتا رہے کرتا رہے۔ اللہ ایک دن ایسے اسباب بنائے گا کہ سارے پیسے اس کے پاس آ جائیں گے۔ نیت خالص کر لے کہ میں نے جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ غیب سے اسباب پیدا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا، جس پر قرضہ ہو، اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہے اس پر، اگر وہ نیت کر لے کہ قرضہ میں نے اتارنا ہے، تو اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، اس کا قرضہ ضرور اترے گا، اگر وہ نیت کر لے کہ میں نے اتارنا ہے۔ اگر نیت نہیں ہے تو نہیں اترے گا۔ قرضہ حسنہ کے ہنس کے دکھا دو، ہنس کے۔ قرضہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ قرضہ حسنہ یہ ہے کہ وقت مقید نہ ہو،
کہ یار جب میرے پاس ہوں گے میں تجھے واپس دے دوں. اس نے کہا قرضہ ہنسنا. اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا ہنس کے دکھا دوں گا, تو میں ہنس رہا ہوں تیرے سامنے, اب قرضہ کہاں سے لینے آئے ہو. تو ہم نے مسلمانوں نے ان چیزوں کو یعنی خلط ملط کر دیا ہے. اسلام نے بڑی آسانیاں ہمارے لیے. تو حج کا فریضہ بہت اہم ہے, اور اس سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ جس جگہ ہم جاتے ہیں مکہ مکرمہ, دیکھو ماشاءاللہ حج کی بات ہوئی, حاجی اللہ رکھا آ گیا, لسی کا کام کرنے والا کتنی بار سفر کر کے آ گیا. اللہ نے اسباب جیسے بھی بنائے بن گئے نا. اب ماسٹر سعید صاحب ابھی آئے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیتا ہے. یہ نہیں ہے مال کتنا ہے, یہ نہیں ہے اسباب تیرے پاس کتنے. نیت کر لیں اللہ کسی سبب سے بھی تیرا سبب بنا دے گا. تو آپ ذرا تصور کریں اللہ تعالیٰ اس سفر کے لیے انسان کو, تو یہ مہینے چل رہے ہیں حج کے, اور حج کے ایام میں انسان کو کم از کم جو ہے ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے. اور بڑا عظیم سفر ہے, عشق کا سفر ہے, عشق و محبت کا سفر. اگر دیکھنا ہے نا تو حج کا سفر کر لو, اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کی سفر کی تیاری کر لو. یہ عشق و محبت کا سفر ہے. وہاں یہ نہیں کوئی پوچھے گا بھائی تو نے دو چادریں کیوں پہن لی ہیں, سلے ہوئے خوبصورت لباس اتار لیا ہے, آج دو چادریں پہن کے کیوں پھر رہا ہے, یہ کیا مقصد ہے تیرا. کہتا عشق و محبت کا سفر ہے. میرے رب نے ایسے کہا, میں نے اپنا قیمتی لباس اتار دیا, چادروں میں آ گیا رب کے سامنے اور بیت اللہ کا طواف شروع کر رہا ہے. رب بھی کہتا ہے یا اللہ میں لبیک اللہم لبیک تیرے سامنے حاضر ہوں. میرے نبی نے فرمایا اللہ کو 4 آوازیں بڑی پسند ہیں, ان میں سے ایک آواز آپ نے فرمایا جو حاجی جاتا ہے حج پر اور بیت اللہ کے سامنے جب لبیک اللہم لبیک کا ترانہ دیتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے. اللہ کو یہ آواز بڑی پسند ہے. اس لیے نیت سے فیصلے ہوتے ہیں, تو انسان اپنی نیت کر لے, اس سے انشاءاللہ بڑا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سفر کو اور تاریخ مکہ کا معنی کیا ہے, اس کی تاریخ کب سے یہ آباد ہوا اور اس کی پوری تاریخ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی آمد وہاں ہوئی, وہاں تک میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی کوشش کروں گا. پھر مدینہ کی تاریخ, جہاں ہم سفر کرنے جاتے ہیں تو وہاں کی ہمیں ایک ہسٹری معلوم ہو, اس کی تاریخ کا پتہ ہو اور وہاں کی یادیں ہمارے سامنے پہلے ہوں. آج ہم جاتے اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ عبادات کا مقصد کیا ہے. وہاں ایسے گئے بس پیسہ بھی اتنا خرچ کیا, وہاں سے کچھ حاصل ہی نہ کیا تو کیا فائدہ. اتنا کچھ لگا کے جاتے ہیں کہ پھر وہاں جا کے بھی آداب کا پتہ نہ ہو, وہاں کی معلومات نہ ہو, جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس جگہ کی ہسٹری بھی معلوم نہیں, تو وہ جذبات کیسے آئیں گے. میرے نبی نے اس جگہ جو پانی بیر ہاں میں پیا تھا وہ کہاں تھا. میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی کا جو باغ لگایا تھا وہ کہاں تھا. حضرت عثمان نے بیر روما جو وقف کیا تھا یہودی سے خرید کر مسلمان, وہ کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کی جگہ کہاں تھی, پھر کہاں تھی, پھر کہاں تھی. یہ ساری تاریخ ہے وہاں, اور ایسی عظیم تاریخ ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیچھے بڑا درد چھپا ہوتا ہے, بڑی محبت چھپی ہوتی ہے ہر مرد. اس لیے مسلمان بھائیوں اس سفر کو بڑی اہمیت سے سنو اور توجہ کرو. ایک آخری میں چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ الحمدللہ جیسے آپ کو پتہ ہے مسجد کی جگہ لی تھی تو رمضان میں تو آپ کو کہا تھا, تو رمضان المبارک کے بعد بھی میں نے آپ کو نہیں کہا. آپ کہیں گے بھئی پیسے ہی ہر وقت مانگتے ہیں, تو ہم ہر وقت مانگتے نہیں الحمدللہ, آپ کو پتہ ہی ہے. تو نہ تنگ کرتے ہیں کسی کو بھئی اس طرح کرو اس طرح کرو اس طرح کرو. تو اب 10 تاریخ کو ہم نے 10 لاکھ روپے دینا ہے قسط. ابھی جو 10 تاریخ آ رہی ہے اس کو 10 لاکھ ہم نے دینا ہے, تو اس کے لیے تھوڑی پریشانی ہے. تو آپ حضرات اتنا ماشاءاللہ مجمع ہمارا جمعے پہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, تو اگر اتنا پورا مجمع بھی 10-20 ہزار بھی کر لینا تو انشاءاللہ یہ 10 لاکھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر دے دیں تو کوئی ایسی آسانی ہے. اس طرح آہستہ آہستہ ان کا بھی ہماری اوپر بڑی مہربانی ہے مرزا نفیس صاحب کے بیٹوں کی, وہ یعنی آسانیاں ہمیں دے رہے ہیں کہ اس طرح جس طرح آپ سے ہوتا ہے آپ اس طرح ہمارے ساتھ چلتے رہیں. تو ان کی بھی بڑی شفقت ہے, تو ہم چاہتے ہیں جو وعدہ ہو اس کی خلاف ورزی نہ ہو. تو آسانی کا معاملہ ہے, اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ حضرات سارے نیت کر لینا بھی 10,000 20,000 میں نے دینا ہے, تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 1,50,000 نہیں بھی بنتا تو کوئی ضروری نہیں ہے, جتنا بنتا ہے تو اس میں آپ اپنا حصہ ڈال کے جائیں. تو باہر انشاءاللہ جمعے کے بعد ایک ساتھی بیٹھا ہوگا رسید لے کے, جو مسجد نئی کی ہم نے بنائی ہے جگہ کی تعمیر, اس میں ضرور اپنا لکھوا کے جائیں. آج نہیں ہے تو اگلا جمعہ لے کے آئیں,
10 تاریخ سے پہلے پہلے ہم نے 10 لاکھ جمع کرنا ہے اور دینا ہے۔ اور جن کے ساتھ بھی آپ نیت کر لیں، گھر کے اتنے اخراجات کرتے ہیں تو کم از کم 1 فٹ کی جگہ ہے جو 20,000 کم از کم وہ تو انسان کر لے کوشش، 1 اسکوائر فٹ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آپ دیکھو نا، ایک پرندے کی جگہ بھی بنائیں گے اللہ کا گھر، ایک پرندے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو ایک پرندے کی جگہ گھونسلے کے برابر بھی اللہ جنت میں گھر بنا۔ کتنا بڑا سودا ہے! دنیا میں ہم کتنے 5 مرلے 10 کے اللہ دیتا ہے، اللہ اور دے بناتے ہیں، کتنے لاکھوں لگا دیتے ہیں، کبھی حساب کیا کتنے لگ گئے، ہمارے کروڑوں ایک مکان پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں جب ڈالیں گے تو یہ تو قیامت تک حصہ چلتا رہے گا۔ آپ اس میں کبھی غفلت نہ کیا کریں، اور کسی ایک کا فرض نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں یہاں کے بہت اخراجات ہیں، جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ 72 پنکھے لگے ہوئے ہیں نیچے اوپر ہال میں، 72 پنکھے جو آج کل گرمیوں میں تو چلتے ہی رہتے ہیں، ان کا بل آپ دیکھ لیں۔ 104 کے قریب لائٹیں لگی ہیں وہ جو رات کو چلتی ہیں، اور 2 موٹریں لگی ہیں، اور جو سٹاف ہوتا ہے ان کی تنخواہیں ہیں، بجلی کے بل ہیں، یہ لاکھوں میں خرچ ہر مہینہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ میں نے آپ کو ہر جمعے کبھی نہیں کہا کہ آج اتنا بل دے دو، آج پنکھے کا یہ دے دو، آج وہ دے دو، ہم پورا کرتے ہیں۔ اب 99,000 کی ہم نے 2 بیٹریاں لی ہیں پچھلے، یعنی 5 تاریخ کی بات ہے کہ 99,000 کی بیٹریاں لی ہیں، یعنی سولر والی جو وہ ہم نے لی ہے، اور 50,000 بل آیا ہے صرف اس جگہ کا، یعنی اس 1 میٹر کا، یعنی 47,500، اور دوسرے 2 میٹر ہیں، 2 گیس کے میٹر ہیں، تو بہت اخراجات ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں 80 کے قریب بچے اور بچیوں کا 3 ٹائم کھانا یہاں پکتا ہے ہماری اس جگہ پر، اور بالکل غربا جو ہیں جن کی وہ نہیں ہوتا ان کا کھانا 3 ٹائم یہاں تیار ہوتا ہے، ناشتہ بھی، دوپہر کا کھانا بھی، شام کا۔ تو میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا یہ کر دو وہ کر دو، آپ لوگ خود سوچا کریں کہ سب مل کے یہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دی ہے تو اس میں کوئی، اب جو بچہ پڑھ کے جائے گا الحمدللہ، ان بچے بچیوں کو جو پڑھ کے جاتی ہیں آگے پڑھاتی ہیں تو ہمیشہ صدقہ جاری ہے، ہمیشہ صدقہ جاری ہے، وہ پڑھاتے رہیں گے، آپ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے بچوں کو سکھا کے جائیں کہ آپ اللہ کے گھر میں دینا ہے، تاکہ آپ کا صدقہ جاریہ رہے، آپ کے پیچھے چلتا رہے۔ دوست اب آپ کو کہیں، مل کے کہیں، کوئی عیب نہیں ہوتا، اپنی ذات کے لیے مانگنا عیب ہے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے لیے مانگنا عیب نہیں۔ میرے نبی کی تاریخ اٹھا دیکھیں، میں سینکڑوں احادیث آپ کہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے نبی نے اپیل فرمائی ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی، مسجد کی ضرورت ہے، فلاں کے لیے ضرورت ہے، فلاں جگہ کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے خود مانگا، میرے نبی سے زیادہ خوددار کوئی نہیں تھا کائنات میں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ میرے نبی کے لیے تو صدقہ بھی نہیں تھا، آپ ہدیہ لیتے تھے، صدقہ بھی نہیں لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کے لیے صدقہ جائز نہیں رکھا ہے، ذرا تصور کریں، وہ ہدیہ صرف وصول کرتے تھے، تو وہ ہستی اللہ کے لیے کہہ رہے تھے تو ہم کون سی چیز ہیں؟ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہاں بیٹھنا ہے۔ اب جو لوگ باہر بیٹھے ہیں یا گلی میں پڑھتے ہیں یا اس گلی میں پڑھتے ہیں، کتنی گرمی ہوتی ہے، تو اب مسجد ہماری وسیع ہو جائے، ماشاءاللہ کھلا حال ہو جائے گا، تو اکثر لوگ بھائی نوید صاحب کہہ رہے تھے کہ جب حال بنانا اس طرح بنانا ہے، اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بیان سنیں، اور بہت سارے لوگوں کی خواہش پوری نہیں ہوتی، جو پہلے آ جاتے ہیں خواہش دوسروں کی نہیں ہوتی، جو مزہ سامنے بیٹھ کے سننے کو آتا ہے وہ باہر نہیں آتا، یہ حقیقت بات ہے۔ تو وسیع کھلا حال ہو، بیسمنٹ ہو، مزہ ہو انشاءاللہ۔ عورتوں کے لیے اب بہت ساری عورتیں بیچاری آنا چاہتی ہیں، تو عمر کا مسئلہ ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، تو ہم ان کے لیے علیحدہ جگہ بنائیں نیچے، جو عورتیں معذور ہیں وہ آ کے آسانی سے پڑھیں، جمعہ پڑھیں یا عیدین میں شامل ہوں۔ تو اس لیے آپ لوگ، اس سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ پورا تو یہ ہم نے 10 تاریخ کو 10 لاکھ دینا ہے، اس کے لیے آپ خود کوشش کریں، اپنے دوست احباب کو کہیں، تو اللہ تعالیٰ، میں انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں، آپ لوگوں نے کبھی مایوس نہیں کیا ہے، پہلے 22 لاکھ ہم نے الحمدللہ ان کو دے دیا ہے، تو 10 لاکھ ابھی دینا ہے، پھر اس طرح ٹائم کے ساتھ چلتے رہیں گے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔